الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. محترم ناظرین کرام، چھٹویں پارے کی پہلی آیت جو تلاوت کی گئی، اس پارے کی کچھ خاص آیتوں پر گفتگو آج کی جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی آیت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائی کو بالجہر کھلم کھلا اور برائی کو بآواز بلند کھلے عام اعلانیہ بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر مظلوم کو اجازت ہے. ایک حالت ہے جس میں اجازت ہے مظلوم کو، جو ظلم سہ رہا ہے اس کو اجازت ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ برائی جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ ظلم جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو لوگوں سے بیان کرے، اپنی تکلیف اپنا درد لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ اس کی مدد ہو اور اس کا تعاون کیا جائے، ظلم سے اس کو چھٹکارا مل سکے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے برائی کو بالجہر کھلم کھلا علی الاعلان بیان کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو بھی اس کی برائی سر عام بیان نہیں کر سکتے. من ستر مؤمنا سترہ اللہ، جو کسی مومن کی، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اس کو تنہائی میں سمجھائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو سمجھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھاتے تھے، اشارے میں سمجھائیں، کھلم کھلا اس کی برائی کا چرچا نہ کریں. اس کو اکیلے میں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اگر سدھر جائے تو بڑا ہی بہتر ہوگا، اچھا ہوگا. اور ویسے برائی خود ایک غلط کام ہے. برائی کا سر عام کرنا اس سے بھی بڑا غلط کام ہے کہ برائی بنیادی طور پر کوئی گناہ وہ غلط ہے اور وہ گناہ علی الاعلان ہو، کھلے عام ہو، اس سے اس کی برائی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظلم سہ رہا ہے، کسی کی برائی سہ رہا ہے، تو وہ ایسی صورت میں مظلوم ہے. اور مظلوم کو قرآن اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کرے. اس سے دو فائدہ متوقع اور ممکن ہے. ایک یہ کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ظالم باز آ جائے اور ظلم نہ کرے، یا یہ فائدہ ممکن ہے کہ ظالم سے لوگ آگاہ ہو جائیں اور اس سے دوری بنائے رکھیں اور ظالم سے چوکنا رہیں، اس کے ظلم سے دور رہنے کی کوشش کریں، اس کا شکار نہ ہوں. حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. آپ نے کہا کہ اپنا سامان تم باہر رکھ دو. انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنا سامان سڑک پر رکھ دیا، شاہراہ عام پر رکھ دیا. چوراہے پر لوگوں کا گزر ہوتا، لوگ پوچھتے یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے پڑوسی کی زیادتی بیان کرتے، اس کا ظلم بیان کرتے، اور اس کے ظلم کا بیان کرتے اس کی جو تکلیف پہنچانے اور تکلیف سہنے کی پوری کیفیت لوگوں کے سامنے آتی. لوگ اس کے پڑوسی کو لعنت ملامت کرتے، برا بھلا کہتے. یہ صورتحال دیکھ کر اس کے پڑوسی نے اس سے گزارش کی کہ اب آئندہ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اذیت نہیں پہنچاؤں گا، اپنا سامان رکھ لو واپس. تو یہ فائدہ ہوا
کہ ظالم ظلم سے باز آ گیا، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کہ بتایا گیا کہ لوگ اس کے ظلم سے بچ سکیں۔ مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی ہے، اب اس نے کسی سے قرض لیا ہے، قرض نہیں دے رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کر رہا ہے، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ تو کم از کم یہ فائدہ ہوگا، ایسے ظالم آدمی کا چرچا اگر معاشرے میں ہو جائے کہ یہ ظالم ہے، لوگوں سے قرض لیتا ہے، دینے کا حقدار ہے، دینے کی طاقت رکھتا ہے، مستطیع ہے، اس کے باوجود نہیں دے رہا ہے، کہ لوگ دوبارہ اس کو قرض نہیں دیں گے، وہ لوگوں کو ٹھگ نہیں سکے گا، تو اس طرح سے معاشرے میں برائی کم ہوگی۔ تو برائی کا چرچا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر کچھ خاص شکلیں ہیں جس میں اس کی اجازت ہے، اور وہ ایسی شکلیں ہیں جس میں معاشرے کی بھلائی ہے، اس سے معاشرے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی پارے میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا بیان کرتا ہے۔ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، اللہ کے سلسلے میں جو بھی بات کہو حق کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے لڑکے نہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ حق بات ہے۔ تو یہ حق بات کہنا چاہیے۔ عیسائیوں نے غلو سے کام لیا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے لڑکے ہیں، اس غلو سے شریعت نے منع کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اہل کتاب کو اس سے روکا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی روکا، اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اس طرح بلند مت کرو، اتنا اونچا مت اٹھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا۔ فإنما أنا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو۔ الطاف حسین حالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے، غلو اور مبالغے سے کام لیتے ہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، تو اس سے اسلام اور اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن مجید میں منع کرتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کس قدر مبالغہ آ رہی ہے اور کس قدر لوگ غلو کے شکار ہیں۔ سورۃ المائدہ کی شروعات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جذبہ نیکی کے کاموں میں دکھایا جائے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون، لوگوں کی مدد، لوگوں کے ساتھ خیر بھلائی، یہ نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ آپ کا تعاون برائی میں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، تعاون ہو، لوگوں کا تعاون ہو، اپنے بھائیوں کا تعاون ہو، اپنے ملک کا تعاون، ہر طرح کا تعاون آپ کریں، لوگوں کے ساتھ باہمی تعاون یہ ضروری ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ، ظلم و زیادتی کے سلسلے میں تعاون نہ کریں، گناہ کے سلسلے میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہیں تو ہم یہ مدد کس کام میں کر رہے ہیں، یہ کام اللہ کی نافرمانی کا کام تو نہیں، یہ کام ظلم و زیادتی کا کام تو نہیں۔ اس لیے ہم کسی کی بھی مدد کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لے لیں اور اس کا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اسلامی شریعت جو ایک مکمل شریعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اس شریعت کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت آپ کے اوپر تمام کر دی۔ یہ وحی جو ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ کی جانب سے ہر معاملے پر وحی اور ہر مسئلے کا حل اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت آپ کے اوپر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا،
اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بات کا اعلان ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین کے اندر اب کسی قسم کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے، نہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ دین کی تعلیمات سے کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے علی الاعلان اس بات کا اعلان کر دیا، قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر یہ بیان کر دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، نعمتیں اللہ کی تمام ہو چکی ہیں، اور اللہ نے دین اسلام کو لوگوں کے لیے پسند کیا، منتخب کیا۔ نسل انسانی میں سب سے پہلا ہونے والا قتل اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں اس کا بیان کیا کہ سب سے پہلے نسل انسانی میں کس کا قتل ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ بیان کر دیں آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں کا واقعہ، ان کی خبر، سچی خبر بیان کر دیں، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ بیان کر دیں۔ اذ قربا قربانا، قربانی کا معاملہ ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ تو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس آدمی کی قربانی، اس آدمی کی عبادت، اس آدمی کی بندگی جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ بیان کر دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ کس کی عبادت قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کی نماز قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کا روزہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، امداد کس کی قبول کرتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے، جس کی نیت میں خلوص ہے، جو بدنیتی نہیں رکھتا ہے۔ سلف صالحین عمل سے پہلے، عمل کے سلسلے میں اتنی محنت کرنے سے پہلے نیتوں کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے کہ نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لیں، نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور عمل سے پہلے نیتوں کے اندر سدھار کی کوشش کرتے تھے کہ نیت میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، جو شرک اصغر ہے اور سارا عمل ضائع و برباد کر دینے والا ہے۔ تو سلف صالحین کی سب سے پہلے، عمل سے پہلے جس چیز پر وہ محنت کرتے تھے، نیتوں کے سدھار کی، کہ نیت صاف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، واشار الی صدرہ 3 مرات۔ آپ نے کہا کہ تقوی، خلوص نیت کا تعلق دل سے ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ تو نیتوں میں اخلاص یہ ضروری ہے، عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نیت خالص ہو۔ آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں نے قربانی پیش کی، تو ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔ تو قبول کیوں ہوئی اور قبول کیوں نہیں ہوئی، اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی قربانی جو اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت اور قربانی، جو اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی نماز اور جو اخلاص کے ساتھ کی گئی تلاوت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادتیں، ایسی قربانیاں، ایسی تلاوتیں، ایسے روزے، ایسی بندگی قبول کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ قتل کی جو شروعات آدم علیہ السلام کے ایک لڑکے نے کی، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اور ان قتل میں جو بھی شامل ہوں گے، اس قتل میں جو بھی شامل ہوگا اس کا گنہگار وہ بھی ہوگا جس نے سب سے پہلا قتل کیا، جس نے سب سے پہلا قتل کیا۔ قیامت تک ہونے والے تمام قتلوں میں جو بھی شامل ہوگا اس کا گنہگار پہلا قاتل بھی ہوگا، اس قتل کا گنہگار پہلا قاتل بھی ہوگا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ایک اصول بیان کر دیا، ایک ضابطہ، کہ جس نے کسی ایسے آدمی کو قتل کیا جو نہ تو کسی کا قاتل ہے اور نہ ہی فساد مچانے والا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا،
اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا پوری انسانیت کی اس نے حفاظت کی، جان بچائی۔ یہ ایک اصول، ایک ضابطہ بیان کر دیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، یہ قیامت تک تمام لوگوں کے لیے اصول و ضابطہ بن گیا۔ یہ بنو اسرائیل کے ساتھ بھی ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ جس نے کسی ایسے آدمی کو قتل کیا جو نہ تو کسی کا قاتل ہے نہ ہی فساد بچانے والا ہے، اور اس آدمی کے قاتل نے ایک قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرا۔ ایک آدمی کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرا، اور جس نے کسی ایک نفس کی جان بچائی تو پوری انسانیت کا جان بچانے والا۔ سلیمان بن ربیع رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حکم یا یہ آیت اور یہ فرمان جیسے بنو اسرائیل کے لیے ویسے ہمارے لیے بھی ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بنو اسرائیل کا خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں۔ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، بنو اسرائیل کا خون اللہ کے ہاں ہمارے خون سے زیادہ قابل احترام نہیں۔ یہ آیت اس امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی عورت جو ولادت کے قریب ہے، زچگی کے قریب ہے، زچگی کی حالت ہے، اور اس دوران زچگی کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے، اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک جان اس کے اندر پل رہی ہے، اور اگر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، زندہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جو قریب الولادت زچگی کی حالت میں عورت جس کی موت ہو چکی ہے، جو فوت ہو چکی ہے، اس کو آپریشن کے ذریعے یا کسی بھی صورت میں جیسے بھی ڈاکٹروں کے مشورے سے اس کو چیر پھاڑ کے اس کے اندر سے وہ بچہ، وہ جان جو اس کے بطن میں پل رہی ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ تو اسلام نے منع کیا ہے، کسی بھی فوت شدہ جسم، فوت شدہ باڈی کو چھیڑنا، چیرنا پھاڑنا اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایک جان بچانے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کے تحت، کہ جس نے کوئی ایک جان بچائی تو گویا پوری انسانیت کی اس نے حفاظت کی اور پوری انسانیت کی جان بچائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک بات اللہ رب العالمین نے 3 پیرائے میں کہی کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب، اللہ کے نازل کردہ فرامین کے مطابق فیصلہ صادر نہ کرے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ کافر اور ظالم اور فاسق، اولاً تو اگر اللہ کے نازل کردہ حکام کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا، فاسق ہے، پھر ظالم ہے، اور ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ کفر کو جا پہنچے گا جب وہ اس میں انتہا کو پہنچ جائے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اہل کتاب نے جیسا کہ کیا کہ اللہ کے احکام کو چھپایا، پوشیدہ رکھا اور اپنے منمانی فیصلہ کیا، تو شریعت جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا فسق، ظلم سے آگے بڑھ کر کفر تک جا پہنچتا ہے۔ کہ جو شخص اپنے من سے فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ صادر نہیں فرماتا، اپنے من سے فتویٰ دیتا ہے، وہ کفر تک پہنچنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا کہ آپ ان کے مابین اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہم اور آپ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے کنارہ کش ہو کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی فیصلہ صادر نہیں فرما سکتے اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق۔ اگرچہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا اپنا گھر کا معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، ہمارے مفادات پر آنچ آئے، پھر بھی ہم قرآن کی
اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل لعنت کے مستحق ٹھہرے، بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم، علی لسان داود و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان کے اوپر کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ نافرمانی میں لگ گئے، سرکشی میں لگ گئے اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور ایک بات اور ہے جس کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے برائی کرنے والوں کو برائی سے منع نہیں کیا، برائی کو برا نہیں سمجھا۔ یہ آج اس معاشرے میں جہاں ہم اور آپ ہیں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، برائی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہے، سب لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جب یہ فریضہ لوگ ترک کر دیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آخر میں دعا الہ العالمین ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔